اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند۔ سنۃ کا مطلب ہے مکمل طور پر نہ سو رہے ہو، یعنی ہلکی ہلکی نیند آ رہی ہو، جیسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اکثر کلاس روم میں ہوتا ہے۔ نوم کا مطلب ہے جب آپ مکمل طور پر سو رہے ہوں، بہت نیند میں ہوں، کوئی اگر کسی کا خیال رکھ رہا ہو یا کسی پر نظر رکھ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کو تھکاوٹ سے نیند آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ القیوم ہے، سب کا خیال رکھنے والا، نظر رکھ رہا ہے، لیکن وہ تھکتا نہیں ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ماننا اور اس کی تعریف کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ اس کی کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی خود کو کسی نام سے نوازتا ہے تو اگر ہم غور کریں تو ان میں سے بہت سے نام ہم بھی خود کو دے سکتے ہیں، جیسے اللہ الحکیم ہے، اس طرح لوگ بھی دانائی ہوتے ہیں، جیسے اللہ العلیم ہے ویسے لوگ بھی علم رکھتے ہیں، جیسے اللہ الرحیم ہے اس طرح لوگوں میں بھی رحم دلی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ لوگوں میں یہ خوبیاں کس حد تک ہوتی ہیں اور اللہ میں یہ کس حد تک، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کتنا برتر و اعلیٰ ہے اپنی تمام مخلوق سے۔ اسی طرح جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ القیوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کا خیال رکھ رہا ہے، سب کو سنبھال رہا ہے، اور اسی کی طرح کوئی اور نہیں جو خیال رکھ سکتا ہو۔ اگر آپ گھر، کاروبار، رشتہ دار، سب چیزوں کو سنبھال رہے ہیں تو آپ لازمی تھک جائیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں تھکتا، اس کو نیند نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ ہمارا دل یہ بات مانتا ہے کہ اللہ سے زیادہ ہمارا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن اور فرشتے بھی، وہ سب کا خیال رکھ رہا ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہمارا دل خود بخود نہیں دھڑک رہا، اللہ ہی ہے جو ہمیں ہر اگلی سانس مہیا کر رہا ہے، ہماری ہر سانس اللہ کی عطا کردہ ہے۔ کچھ بھی ہو خود بخود نہیں ہو رہا، ہر وقت خیال رکھ رہا ہے، ہر سانس کے ساتھ ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ اللہ نے بس ہمیں تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، ہر دن وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے۔ ہم نے اب تک 2 باتیں سیکھی ہیں، اللہ وہ ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اللہ وہ ہستی ہے جہاں مجھے سکون اور راحت ملے گی، اور وہ ہمیشہ میرا خیال رکھے گا، کبھی مجھ سے تنہا نہیں چھوڑے گا، اور وہ میرا ایسا خیال رکھے گا جیسے پہلے کسی نے نہیں رکھا، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تھک جاتا، لیکن وہ کبھی نہیں تھکے گا، اس کو نیند نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق 2 طرح کا ہے، ایک تو وہ ہمارا دوست ہے، دوسرا وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ ایک بادشاہ کے طور پر میرا اس سے تعلق ہے وہ الگ ہے، اور جو میرا اس سے ایک دوست کے طور پر تعلق ہے وہ الگ ہے۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے قریب ہوتا ہے، جس سے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، ہر طرح کی، اس کے سامنے رو سکتے ہیں، اسے شکایت کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ اپنے بادشاہ کے ساتھ یہ سب کر سکتے ہیں؟ جب آپ ایک بادشاہ کی موجودگی میں ہوتے ہیں تو آپ اس کے روب میں ہوتے ہیں، آپ محتاط ہوتے ہیں اور آپ عاجز ہوتے ہیں، آپ اس کی عظمت کے روب میں ہوتے ہیں، آپ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اگر ایک استاد صرف ہنسی مذاق کرے گا، ایک دوست کی طرح رہے گا تو پھر آپ وہ اپنا احترام کھو دے گا، بچے اس کی بات نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سختی کرے گا اور بالکل بھی مذاق نہیں کرے گا تو یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ ہمارا ساتھ جو اللہ کا تعلق ہے اس کو دیکھتے ہیں، ایک طرف وہ ہمارا بہت قریبی دوست ہے، ہم ہر بات اس سے کر سکتے ہیں، دوسری طرف ہمارا اس سے بادشاہ کا تعلق ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کا ہے۔ پہلے اللہ نے ہمیں اپنا تعارف ایک دوست کے طور پر کروایا جس سے ہمیں بہت محبت ہے، اللہ، اور جو ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، القیوم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف ایک بادشاہ کے طور پر کروایا ہے کہ ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جن چیزوں کا وہ مالک ہے ان سب چیزوں سے وہ محبت بھی کرتا ہے، اور وہ ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ایک مالک کے طور پر بھی ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ جس طرح آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، کیا کوئی اور اس طرح آپ کے گھر کا خیال رکھ سکتا ہے؟ جس طرح آپ اپنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کوئی اور اس طرح نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب چیزوں کا مالک ہے، اس لیے وہ ایک آنر کے طور پر خیال رکھ رہا ہے۔ اب اس بات پر غور کریں، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ ہمارا سیارہ اس پوری کائنات میں سے ایک ذرے کے برابر ہے، پھر اللہ نے اس کا الگ سے ذکر کیوں کیا؟ اگر اللہ فرماتے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ سب اسی کا ہے تو ہماری زمین بھی اسی میں شامل تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پوری کائنات کے علاوہ ہر
ہر کہکشاں ہر سیارے کے مالک ہونے کے علاوہ اس زمین کے بھی مالک ہیں۔ زمین کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ زمین پر اللہ نے زندگی پیدا کی ہے جو کہیں اور نہیں کی، اور اس زمین میں رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کا خاص خیال رکھتا ہے، اور وہ ساری کائنات کا خیال رکھ رہا ہے، اور خاص طور پر اس زمین کا۔